لیکن یہ جو دعوت اور تحریک اور اس میں جو تصادم اور ابتلاء اور آزمائشیں آتی ہیں، اس کے ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں، کہ اتنی صاف بات ہم کہہ رہے ہیں، اتنی معقول بات کہہ رہے ہیں، اتنی مدلل بات کہہ رہے ہیں، فطرت انسانی کے نزدیک اس قدر یہ دو اور دو چار کی طرح صاف بات ہے، کیوں نہیں مانتے لوگ؟ کیا ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب اس کا ایک جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ جواب ہوتا ہے جو یہاں نہیں ہے، کہ ان کی چودراہٹ، یہودی ایسا پہچانتے تھے حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناء، لیکن جو سیاست اور چودراہٹ مذہبی انہیں حاصل تھی، وہ کیسے اس کو چھوڑ کر محمد کے پیروکار بن جائے؟ کیا حیثیت رہ گئی؟ پیروکار ہے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ میں کیسے بنو ہاشم کی سرداری ہمیشہ کے لیے قبول کر لوں؟ ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ جاری تھا، ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلے آ رہے تھے، انہوں نے کھانے کھلائے حاجیوں کو، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی۔ اب یہ کہ اگر ان کے نبی کو مان لیں گے تو قیامت تک کے لیے ہم ان کے غلام ہو گئے، ہم نہیں مانتے۔ تو ایک سبب تو یہ ہوتا، تمرد، تکبر، سرکشی، ضد، ہٹ دھرمی، اپنی حیثیت، اپنی وجاہت، اپنا جو مقام اور مرتبہ اس کی۔ ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے اس سے نچلے درجے، جس مسلک سے انسان وابستہ ہے یا جس جماعت سے وابستہ ہے، اس میں محبتیں ہیں، سال ہاں سال سے ساتھ چلے آ رہے، پرسنل فرینڈشپس ڈیولپ ہو چکی، اکثر آپس میں رشتے آ گئے ہیں، اکثر کاروباری اشتراک ہے، کیسے چھوڑ دے؟ اب نکل کر کھڑے ہو جائے۔ یہ ہے بہت باریک نکتہ۔ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں جو اثر نو گویا کہ ایک جہاز میں سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں سمندر کے اندر، اور پھر تیرتے ہیں، یا کہیں کو تختہ مل جائے تو اس کے اوپر سوار ہو کر وہ جان بچا لے، ورنہ یہ ہے کہ وہ بہرحال ایک جس چیز کو سمجھ لے کہ یہ غلط ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ بات حضرت ابراہیم نے کہی، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی قوم سے، دیکھو میں جو تمہیں ان بتوں سے روک رہا ہوں، تم میں سے ہر شخص نے بات سمجھ لی ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، نہ یہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے۔ سارے بتوں کا جو ہے حلواڑا کر دیا تھا انہوں نے، سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا، وہ صرف ایک بت چھوڑا اور اس کے کاندھے پر تیشہ رکھ دیا، کہا کس نے کیا؟ پوچھو اس سے۔ آلے واردات بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، یہ پولیس کی اصطلاح ہے۔ کہیں ڈاکہ ڈالا گیا تھا تو جس آلے سے وہ دیوار توڑی گئی تھی وہ بھی یہ دیکھو برآمد ہو گیا، قتل ہوا تھا تو قتل کا آلہ جو ہے دریافت ہو گیا، آلے واردات وہ بھی اسی کے پاس، اسی کے کندھے کے اوپر پیش آئے۔ کہ دیکھو ابراہیم کیا بات کر رہے ہو، یہ نہ بولتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تو تم پر تف ہے کہ ایسے لوگوں کو تم نے معبود مانا ہوا ہے۔ تو ان کے سر جھک گئے، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے دل کے اندر ٹٹولا کہ کہا واقعی ابراہیم سچ کہتا، لیکن پھر وہ عصبیت، وہ نظام، وہ دوستیاں، وہ محبتیں، وہ غالب آئی۔ تو فرمایا قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیاوی زندگی میں تمہارے مابین باہمی محبت کا رشتہ ہے جو تمہیں جوڑے ہوئے ہے۔ یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے، لڑو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، تم نے ہمیں اس غلط راستے پر چلایا، تم نہ ہوتے تو میں تو ابراہیم کی بات مان لیتا، تم نے مجھے روکا، ایک دوسرے کو جو ہے تم لعنت ملامت کرو گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔